اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس اعوان ایڈوکیٹ، اور آج بہت ایک سیریس ایشو پہ بات کروں گا۔ پچھلے 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک بحث چھڑ گئی ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک برانڈ لانچ کیا ہے، بلکہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں کپڑوں کے حوالے سے، ڈریسز کے حوالے سے یہ برانڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس پہ بے جا تنقید کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر میں سمجھتا ہوں ان کے سیاسی مقاصد ہیں، یا خدا نخواستہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ان کا اختلاف ہے شاید، یا کوئی ایسی پارٹی کی بات ہے، تو بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی کہ کوئی بھی شخص، خواہ وہ وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، مولانا صاحب ہے، یا کوئی بھی کسی پروفیشن کا شخص ہے، تو اس میں سب سے پہلے اس کا پیٹ ہے، اس کے بچوں کا پیٹ ہے، اس کا گھرانہ ہے جس کی اس سے کفالت کرنی ہے۔ تو جو مولانا صاحب ہیں ان کی تو ایک ظاہر انٹرنیشنل شخصیت ہے، وہ دین پہ بات کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، 24 گھنٹے انہوں نے وہ پریچ کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھی راہ دکھا رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں۔ تو اس میں یہ جو مذہب کی بات ہے، جو دین کی بات ہے، جو مولانا صاحب، کوئی بھی علماء کرام ہے ہمارے لیے قابل صد احترام ہے پوری دنیا میں، تو علماء کرام لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی فرقہ ہے یا کوئی بھی اس میں مسلک ہے، تمام مسلمان لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ جو دین کا کام ہے، جو دین کی خدمت ہے، یہ ہر مسلمان کا بنیادی ایک فرض ہے، ایک بنیادی اس کی ڈیوٹی ہے، کہ چونکہ ابھی انبیاء کرام کا آنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو ابھی یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں کو، پوری دنیا کو دین بتائیں، سکھائیں، اور لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو برائیوں کی طرف سے روکیں اور اچھائیوں کی طرف بلائیں۔ تو یہ تو ایک ہر شخص کی ڈیوٹی ہے، خواہ وہ وکیل ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، خواہ وہ بزنس مین ہے، خواہ وہ عام کوئی مزدور ہے دیہڑی کا، تو ہر شخص کی اپنی اس معیشت کے ساتھ ساتھ دین کی ڈیوٹی جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے دین کی خدمت کرنی ہے، اس نے دین کو پھیلانا ہے، اور اس نے لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے اور اچھائیوں کی طرف بلانا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ایک بنیادی ڈیوٹی ہے۔ تو اس سلسلے میں مولانا طارق جمیل صاحب اگر کوئی برانڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جی، خدا نخواستہ کوئی ایسی دین کے والے سے کوئی کنٹراس نہیں ہے، کوئی خلاف دین، کوئی خلاف شرعی بات نہیں ہے۔ یہ ان کا بنیادی رائٹ ہے، یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ کوئی بھی کاروبار کریں، اور اس میں ہونا تو یہی چاہیے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا منفی کاروبار ہوتا جس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی سمگلنگ کی بات ہو رہی ہوتی، کوئی اور ایسی بے حیائی کی بات ہو رہی ہوتی، کوئی ایسا سامان وہ لانچ کرنے جا رہے ہوتے کہ جی اس میں کوئی بے حیائی کا کوئی عنصر نکلتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک جائز بزنس کے والے سے ایک فیشن ڈیزائن اگر ہے تو، یا فیشن برانڈ اگر ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ چونکہ فیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کوئی منفی قسم کا فیشن، یا خدا نخواستہ کوئی ایسا بے یہودہ فیشن، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ فیشن تو ایک آپ کوٹ پینٹ پہنتے ہیں، یہ ایک فیشن ہے۔ آپ کوئی بھی یونیفارم اگر پہن کے جا رہے ہیں، ظاہر وہ فیشن کے مطابق ہی ہوگا۔ کوئی آکورڈ قسم کا، پرانے قسم کا پہنے گے آپ، تو اس پہ لوگ تنقید کریں گے، لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ اگر آپ ہماری خواتین برقع پہنتی ہیں، تو وہ پردہ دین اسلام میں وہ ضروری ہے خواتین کے لیے، تو برقع بھی جو اس میں بھی فیشن والا برقع ہونا چاہیے۔ کوئی بہت پرانے زمانے کا اگر برقع کوئی خاتون ہماری بہن پہن لے گی، تو ظاہر ہے اس پہ لوگ تنقید کریں گے جی کس زمانے کا برقع پہن کے آ گئی ہے۔ تو یہ جو عصر حاضر کے مطابق جو فیشن چل رہے ہیں، جو جائز فیشن ہیں، جو بالکل شریعت کے مطابق ہیں، سنت کے مطابق ہیں، تو اس فیشن کو لانچ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو دوسرا، طارق جمیل صاحب ہمارے محترم ہیں، ہمارے محترم عالم ہیں ہمارے، اور وہ اگر مولانا صاحب اگر کوئی ایسا برانڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی بھی غیر شرعی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بھی کاروبار کریں، کوئی بھی اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کی کفالت کے لیے، یا جو دیگر لوگ اس میں آئیں گے، خدا نخواستہ وہ برانڈ لانچ کرتے ہیں، جس طرح ہمارے جنید جمشید شہید جو ہمارے ایک جہاز کے حادثے میں یہاں پہ شہید ہو چکے تھے، اور ان کا جو ایک بہت بڑا، انہوں نے ایک شو بیس کو چھوڑ کے، تو گلوکار تھے بہت بڑے، تو وہ چھوڑ کے اس کو، وہ بہت ہی بڑے ناتھان تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی، تو انہوں نے ایک برانڈ لانچ کیا جو پوری دنیا میں فیمس ہے، جے ڈاٹ کے نام سے۔ تو جے ڈاٹ کی وجہ سے جو کاروبار دنیا میں لانچ ہوا، جو کام اس وقت چل رہا ہے، جو پوری دنیا میں ان کا برانڈ جو ہے نا پیسے کما رہے ہیں، تو کتنے لوگ اس پہ پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ اس سے روزگار حاصل کر کے اپنی بچوں کے لیے روزی روٹی کما رہے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی نقصان دہ چیز ہے؟
تو میں سمجھتا ہوں اگر MTJ مولانا طارق جمیل کا برانڈ جو ہے اگر وہ کل کلان سال 2 سال بعد 3 سال بعد اگر بہت زیادہ وہ گروم کر جاتا ہے تو اس سے لاکھوں لوگوں کو لاکھوں غریبوں کو روزگار ملے گا. اس سے لوگوں کے چولہے جلیں گے, لوگوں کے کچن جلیں گے, چونکہ برانڈ آئے گا ظاہر مارکیٹ میں لوگ کمائیں گے تو اس میں غریبوں کو فائدہ ہوگا. تو مولانا طارق جمیل صاحب کے اپنے ایک تو معیشت کے لیے بھی کوئی ایسی غیر شرعی بات نہیں ہے, اور ان کا وہ آئین کے مطابق, شریعت کے مطابق, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق, انٹرنیشنل ٹریٹیز کے مطابق وہ ان کا رائٹ ہے. اگر آپ انسانی حقوق کے عالمی منشور کی شق نمبر 23(1) کو اگر دیکھیں تو اس میں آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے لیے روزگار تلاش کریں, آپ اپنا کوئی بھی کاروبار کریں, یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور پاکستان کے آئین کی اگر بات کریں تو آرٹیکل 25(1) کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر شہری پاکستان کا آزاد ہے اور وہ اپنے لیے روزگار بھی اپنا وہ روزی روٹی پیدا کرنے کے لیے اس کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی کام کر سکے. تو اس لیے اس جائز کام پہ تنقید میں سمجھتا ہوں جی یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے اور اس پہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, چونکہ لوگ سیاسی اپنے مقاصد انتقام لینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو بیچ میں طارق جمیل صاحب وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ان کی کوئی تعریف کر رہے تھے, اس پہ بھی لوگوں نے بڑی بے جا تنقید کی. تو کوئی بھی عالم, کوئی بھی ہمارا مذہبی اسکالر, چونکہ جو اگر حکومت کو اچھے کام کر رہی ہے گورنمنٹ تو اس کی وہ تعریف کرے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. ہاں ان کے در پہ جا کے, یا جس طرح وہ کہا گیا جی کہ آپ بادشاہوں کے در پہ جا کے نہ بیٹھیں یا ان کی بات, ان کی مرضی سے ایسی کوئی بات جو مذہب کے حوالے سے کوئی نہ کریں کہ جس سے کوئی مذہب پہ اثر آئے, کوئی آنچ آئے, وہ الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کی اگر تعریف آپ کر رہے ہیں یا اس کی کوئی کسی اچھے کام کے ساتھ آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. تو بہرحال مولانا طارق جمیل سے اگر کوئی برانڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بالکل ان کا حق ہے, اس پہ کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ برانڈ لانچ ہو کے تو اس پہ اگر یہ گروم کر جاتا ہے, اگر سوسائٹی میں لوگوں کو فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا, اور یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے چولہے جلیں گے, ان کے کچن کا خرچہ نکلے گا اور لوگوں غریبوں کو روزگار ملے گا. اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے, یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ یہ برانڈ لانچ کریں, اور اس میں جو لوگ تنقید کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سمجھ سے بالاتر ہے.